ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پر سن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پر سن اللہ۔ نستعین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام علماء کرام اور آپ تمام بھائیوں، ماشاءاللہ یہاں بڑے اہم علماء کی بڑی اچھی تقریریں ہوئی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اصلاح معاشرہ کے کام کو نہ صرف یہ کہ سمجھ لیا ہوگا، بلکہ انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں گے۔ ہمارے مولانا مفتی نور الاسلام صاحب نے بھی ابھی تقریر فرمائی، ان سے پہلے حضرت مولانا محمود بیگ صاحب نے اصلاح معاشرہ کے کام کو سمجھایا۔ تقریر کا مقصد سمجھانا ہوتا ہے، اور جو کام کرنے کا ذہن رکھتے ہیں ان کی نگاہ کام پر ہوا کرتی ہے۔ ہمارے مولانا محمود صاحب بہت محنتی، فعال، متحرک اور زمینی سطح پر کام کا مزاج رکھنے والے عالم ہیں، اسی لیے انہوں نے آپ کو کام سمجھایا۔ ان سے پہلے مولانا مفتی انیس صاحب نے ملک کے حالات کے سلسلے میں آپ کو معلومات دی، اور ہمارے بہت عزیز اور مخلص بھائی مولانا نور محمد صاحب نے بھی آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے گفتگو کی۔ اللہ تعالی ہمارے ان ساتھی علماء کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ان کے علاوہ بھی جو علماء ہمارے ساتھ سفر میں رہے یا اصلاح معاشرہ کمیٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں اور یہاں آئے ہیں، اللہ تعالی ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے انیس بھائی ہیں ماشاءاللہ، بھساول سے تشریف لائے ہیں، اور اصلاح معاشرہ کے کاموں کے سلسلے میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کنارے بالکل، بیچارے ہمیشہ چھپے چھپے رہتے ہیں لیکن کام بڑا اچھا کرتے ہیں، اور کام بڑا انوکھا اور نرالا بھی کرتے ہیں۔ جیسے لوگوں کے نکاح مسجد میں ہوتے ہیں، ہال میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے انیس بھائی کا نکاح ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہوا ہے۔ اور ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا محمد رابع حسنی صاحب نے بھساول کے ریلوے اسٹیشن پر انیس بھائی کا نکاح پڑھایا۔ یہ انیس بھائی کی اپنے شیخ و مرشد سے محبت کی نشانی بھی ہے، اور ان کے شیخ کی اپنے مرید پر غایت درجہ شفقت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حضرت مولانا رابع صاحب کو بھی صحت کے ساتھ دیر تک زندہ رکھے، اور اللہ تعالی ان کے فیض کو پورے عالم میں جاری فرمائے۔ ماشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے بارے میں کام کی باتیں ہوئیں، اور
مولانا محمود بیگ صاحب نے آپ لوگوں سے ایجاب و قبول بھی کروا لیا۔ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ جن جوانوں کے نکاح نہیں ہوئے ہیں وہ ایجاب و قبول سے بڑے خوش ہوئے ہوں گے اور انہیں ایک نیا تجربہ پہلے سے حاصل ہو گیا، اس لیے کہ ہم لوگ ہول سیل میں نکاح پڑھاتے رہتے ہیں اور نئے نئے تجربے ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، چونکہ میں خانقاہ کا ذمہ دار بھی ہوں، لوگ مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں اور زیادہ نکاح پڑھواتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک ایک دن میں 10 نکاح پڑھاتا ہوں اور کبھی کبھی اجتماعی نکاح کی تقریب میں بہت سے نکاح پڑھاتا ہوں۔ ایک مجلس میں تو 100 نکاح پڑھائے میں نے ایک ہی مجلس میں، تو یہ سب سلسلے الحمدللہ چلتے رہتے ہیں، نئے نئے دولہا لوگوں سے سامنا ہوتا رہتا ہے۔ وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی فلاں لڑکی کو ہم نے آپ کے نکاح میں دیا، تو وہ بیچارہ بجائے اس کے کہ کہے جی ہاں میں نے قبول کیا، اپنے ساتھی کو دیکھ رہا ہے بازو میں کہ اب کیا کہوں، اور کبھی غلطی سے وہ پڑوس والے ہی کہتے کہ میں نے قبول کر لیا تو وہ نئی آفت ہو جائے۔ وہ ایک جگہ نکاح پڑھا رہا تھا، ایجاب و قبول کروا رہا تھا، اور ابھی میں نے جملہ بھی پورا نہیں کیا کہ فلاں لڑکی جو فلاں کی بیٹی ہے، میں نے اتنے مہر کے عوض آپ کے نکاح میں، ابھی آپ کے نکاح ہی تک پہنچا تھا، اس نے کہا جی ہاں میں نے قبول کیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اتنی جلدی بھی اچھی نہیں ہوا کرتی۔ وہ بیچارہ سیکھ کے آیا تھا اور اچھی تربیت پا کے آیا تھا، اس نے سوچا کہ جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی قبول ہے کہہ دوں۔ تو یہ سب تجربات ہیں زندگی کے۔ آپ میں سے جو لوگ جن کے نکاح نہیں ہوئے، دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بہتر جوڑ کا رشتہ نصیب فرمائے، انہیں خوشگوار زندگی نصیب فرمائے۔ دیکھیے اس پہ بوڑھے بھی آمین کہہ رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے میرے بھائیوں، آپ لوگوں کا چانس ختم ہو چکا۔ میں نے یہ چند باتیں اس لیے بھی کہہ دیں تاکہ آپ لوگ ذرا تر و تازہ ہو جائیں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ دیر سے سن کے اصحاب کہف سے رشتہ ملانے لگے ہیں۔ تو اب اس حالت میں اگر میں تقریر کروں گا تو آدھی آپ سنیں گے اور آدھی نیند کے عالم میں آپ کا ہمزاد سنے گا، اس لیے ذرا تر و تازہ ہو جائیے۔ تو تھوڑی سی بات میں عرض کر دوں، زیادہ دیر تقریر کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ لوگ زیادہ دیر میں تقریر کروں گا تو آپ لوگ دل ہی دل میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اس لیے کہ آپ لوگوں کا کھانا بھی باقی ہے میں جانتا ہوں، اور دخل در معقولات بھی نامناسب ہے اور دخل در معقولات بھی نامناسب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ہر ایک سے محبت سکھائی گئی۔ اللہ نے جو دین ہم کو دیا ہے اس میں ہر ایک سے محبت سکھائی گئی ہے، دشمنی کسی سے بھی نہیں سکھائی گئی۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت زور دے کر ایک دشمنی سکھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے دشمنی سکھائی ہے اور حکم دیا ہے کہ دشمنی کرو۔ کس سے دشمنی کرو؟ پڑوسی سے، رشتہ داروں سے،
اپنے بھائیوں سے جو آج کل ہم کرتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن، پڑوسی پڑوسی کا دشمن. اور ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ جہاں کوئی بات ہوئی پولیس اسٹیشن، جہاں گھر میں معمولی کوئی جھگڑا ہوا منہ میرا پولیس اسٹیشن شریف کی طرف پہنچ گئے. وہاں بات نہیں ہوئی تو چلیے کورٹ شریف میں چلیے. اور انسان اپنے موچ کی لڑائی کے لیے پیسہ بھی برباد کرتا ہے، عزت بھی داؤ پہ لگاتا ہے. اور بڑے دردناک واقعات ہوتے ہیں. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ سنایا، بہار میں کسی گاؤں میں وہ تشریف لے گئے. ان کے مریدین بہار میں گاؤں دیہات میں شہروں میں ہر علاقے میں بڑی تعداد میں موجود ہیں. وہ کسی گاؤں میں گئے تو وہاں لوگوں نے کہا کہ یہاں دو بھائیوں کا زمین کا جھگڑا ہے، کورٹ میں معاملہ ہے، آپ سمجھا دیجیے. وہ حضرت نے دونوں کو بلایا، جو سمجھانا تھا وہ سمجھایا، لیکن جو بات معلوم ہوئی واقعے کی تہ میں اترنے کے بعد وہ یہ کہ غالباً 2 بیگھا زمین ندی کے کنارے کی. جو لوگ زمین کی حالت جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ندی کے کنارے کی زمین کم قیمت ہوتی ہے، اس کی قیمت عام زمین سے بہت کم لگتی ہے. 2 بیگھا زمین کے لیے وراثت کے معاملے میں بھائیوں کا جھگڑا ہوا. بڑا بھائی چھوٹا بھائی گیا معاملہ کورٹ میں، اور دونوں صرف اس لیے کہ ہماری بات اونچی رہے مقدمہ لڑ رہے ہیں. حضرت نے پوچھا خرچ کتنا ہوا دونوں بھائیوں سے کہ جوڑ کر بتاؤ کہ اب تک کتنے پیسے خرچ ہوئے. تو دونوں نے حساب لگا کے بتایا کہ 5 لاکھ روپے خرچ ہو چکے. ٹھیک ہے. حضرت نے پوچھا زمین کتنے کی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ 2 لاکھ روپے کی زمین. 2 لاکھ کی زمین کے لیے 5 لاکھ روپے دونوں بھائیوں نے خرچ کر ڈالے، صرف اس لیے کہ ہماری بات اونچی رہے، زمین پہ ہمارا قبضہ ہو. مسئلہ پیسے کا نہیں، مسئلہ ناک اونچی رکھنے کا. آپ تصور کیجئے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر کسی بات میں کوئی تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، آپس میں کچھ اختلاف ہو جائے، تو تم اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اپنا معاملہ اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرو. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عدالت نہیں لگاتا. اللہ کے پاک رسول دنیا میں نہیں ہے کہ ہم جائیں اور ان کے سامنے اپنا کیس پیش کریں. لیکن قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، تو اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کے مطابق شریعت کی روشنی میں اس معاملے کو حل کراؤ. یہ ہے مطلب. لیکن ہمارا بھائی جائے گا پولیس اسٹیشن، ہمارا بھائی جائے گا کورٹ، اور کورٹ میں پیسے بھی خرچ کرے گا، پریشانی بھی جھیلے گا اور مشقت بھی اٹھائے گا. کورٹ میں تو ماشاءاللہ کتنے لمبے لمبے کیس چلتے ہیں، آپ کو شاید اس کا پوری طرح پتہ نہیں ہے. ایسے کیسز بھی ہمارے ہاں سپریم کورٹ میں، ہمارے ملک کی سپریم کورٹ میں چلے ہیں کہ دادا نے دائر کیا تھا کیس، پوتے کے زمانے میں فیصلہ ہوا. یہ ہے نظام. اور ابھی بھی کروڑوں مقدمات، 3 کروڑ
چند لاکھ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، معلق، اور ہر دن مقدمات بڑھ رہے ہیں، ججز کم ہیں، اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ سے ہم کو انصاف ملے گا۔ اللہ اس کے رسول کا راستہ چھوڑ کر وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے دشمنی کا حکم دیا۔ کس سے دشمنی؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کر رکھو، دشمنی کرو۔ قرآن مجید کا حکم ہے۔ شیطان سے دشمنی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ شیطان غلط راستے پر انسان کو چلائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ ارشاد ہوا کہ شیطان تم کو بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے اور تم کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، مفلسی سے ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے۔ یاد رکھنا، شیطان تو یہ حکم دیتا ہے کہ بری بات کی طرف، بے حیائی کے کام کی طرف آؤ، اور اللہ تم سے مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ ایک شیطان کا راستہ اور ایک رحمان کا راستہ، ایک طاغوت کا راستہ اور ایک ایمان کا راستہ، ایک اللہ کا راستہ اور ایک نافرمانی کرنے والوں اور ان کی راہ پر چلنے والوں کا راستہ۔ قرآن مجید نے دونوں کو واضح کیا اور دونوں پر چلنے کا اختیار بھی انسان کو دے دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب یا تو وہ شکر گزار بن جائے یا نا شکرہ بن جائے۔ ہم نے راستہ دکھا دیا، ہم نے واضح کر دیا، اس راستے پر چاہو تو چلو، چاہو تو اس راستے پر چلو۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے بھلائی کی راہ پر چلے، جو چاہے برائی کے راستے پر چلے، لیکن اللہ نے دونوں کا نتیجہ بھی واضح کر دیا اور بتا دیا کہ جو بری راہ پر چلے گا، من چاہی زندگی گزارے گا، شیطان کا طریقہ اپنائے گا، بے حیائی کی باتوں کو اختیار کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کی سرکشی پر آمادہ ہو جائے گا اور اخلاق کو، اچھے کردار کو، معاملات کی صفائی کو اور اچھی معاشرت کو اور عبادات کو چھوڑ کر من چاہی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دوزخ میں ڈالے گا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرما دے گا۔ ارشاد ہوا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جو سرکشی کرے گا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے گا، جو مال مال مال، شہرت، عزت، دنیا کی کمائی، اسی کے پیچھے لگا رہے گا اور اپنی آخرت کو بھول جائے گا، قیامت کے دن کو بھول جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جانے کو بھول جائے گا، حساب کتاب کو بھول جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلم کھلا کرنے لگ جائے گا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ ارشاد فرمایا کہ مجرم انسان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی چیز میں ڈال دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی چیز کیا ہے؟ آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں، وہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ نے اس آگ کو جلایا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور انسانی شکل میں آئے،
عام طریقے پر وہ انسانی شکل میں نہیں آتے تھے، لیکن اس دن انسان کی شکل میں آئے اور بہت پریشان تھے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پریشان دیکھا تو پوچھا، جبریل یہ کیا بات ہے؟ میں تم کو بہت پریشان دیکھ رہا ہوں، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، کیا ہوا؟ تو حضرت جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبریل جو زبردست طاقت و قوت والے ہیں، حضرت جبریل جو امانت دار ہیں، حضرت جبریل جو اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانے والے فرشتے ہیں، حضرت جبریل جن کے 600 بازو ہیں اور ہر بازو اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کو کھول دیں تو آسمان و زمین اس بازو کے نیچے چھپ جائے، وہ حضرت جبریل علیہ السلام پریشان ہے۔ حضور پوچھتے ہیں کیوں پریشان ہو؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، آج اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو دہکانے کا حکم دیا اور وہ دہکائی گئی، تو جو اس کا دہکائے جانے کا منظر میں نے دیکھا تو میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا اور آپ کی خدمت میں دوڑا بھاگا حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل ذرا بتاؤ تو وہ آگ کیسی ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا، اللہ کے پاک رسول، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچ کے ساتھ بھیجا ہے، جہنم کی آگ کی حالت تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو 1000 سال تک جلانے کا حکم دیا اور وہ جلائی گئی، تب وہ سرخ ہوئی، لال ہوئی، پھر اللہ نے 1000 سال تک جلانے کا حکم دیا، جلائی گئی تو وہ سفید ہوئی، پھر 1000 سال تک جلانے کا حکم دیا اور آگ جلائی گئی تو وہ کالی ہو گئی، فَإِذَا هِيَ مُظْلِمَةٌ سَوْدَاء، اب وہ بہت ہی کالی کلوٹی ہے، اندھیریوں والی آگ ہے۔ دنیا کی آگ کی طرح سرخ اور لال نہیں ہے، جہنم کی آگ بالکل کالی کلوٹی ہے۔ 3000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا گیا ہے، اللہ کے حکم سے جہنم کی آگ جلائی گئی، اور پہلے سرخ ہوئی، پھر سفید ہوئی، پھر کالی ہوئی، اب وہ کالی ہے۔ پھر عرض کیا حضرت جبریل نے، اللہ کے پاک رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچ کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کی آگ اس دنیا میں سوئی کے نوک کے برابر ظاہر کر دی جائے تو ساری مخلوقات مر جائے گی، ساری مخلوق مر جائے گی۔ اگر سوئی کی نوک کے برابر جہنم کی آگ ظاہر کر دی جائے سب مر جائیں گے، ایسی خطرناک آگ ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کے داروغہ فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ زمین پر جھانک کر دیکھ لے تو اس کی بدصورتی کی وجہ سے اور اس کی بدبو کی وجہ سے ساری دنیا پر موت طاری ہو جائے گی۔ پھر عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کی زنجیروں میں سے کسی زنجیر کی ایک کڑی، ایک حلقہ، ایک کڑی زمین پر ڈال دی جائے تو وہ 7 زمینوں کو دھساتی ہوئی لے کر چلی جائے گی۔ ایسی زنجیر ہے جہنم میں جس میں مجرموں کو جکڑا جائے گا۔ سورہ حاقہ میں اس کا تذکرہ ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا کہ اس مجرم کو پکڑو، اس کو جکڑو اور اس کو جہنم میں لے جاؤ اور اس کو اس زنجیر میں جس کی چوڑائی 70 گز کے برابر ہے اس کو باندھ دو۔ اس زنجیر میں، اس زنجیر کی اگر کوئی ایک کڑی دنیا میں ظاہر ہو جائے 7 زمینوں کو دھساتی ہوئی لے کر چلی جائے گی۔ کیسی خطرناک آگ ہے۔ انسان جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ چیخے گا، چلائے گا، پانی پانی، مجھ کو پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ یستغیث یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ، پانی پکارے گا تو اس کو جو پانی دیا جائے گا وہ کھولتا ہوا تیل کی تلچھٹ کی طرح پانی ہوگا، انسان اس کو پیے گا تو اس کا چہرہ بھن جائے گا۔
جیسے آگ پر کباب بھونے جاتے ہیں، انسان کا چہرہ بھن اٹھے گا۔ کھانے کے لیے زقوم کا درخت ہوگا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کڑوا درخت ہے کہ اگر اس زقوم کا تھوڑا سا بھی حصہ زمین پر ظاہر کر دیا جائے تو اتنی کڑواہٹ ہے کہ زمین کا سارا پانی اس کی وجہ سے کڑوا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فَكَيْفَ مَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ، ذرا سوچو تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس کا کھانے ہی زقوم کا درخت ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے جہنم، اور اس میں سخت ترین عذاب ہے، سخت ترین عذاب، اور کس قدر تکلیف ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں آپ پڑھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آپ پڑھیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے اللہم اعوذ بک من النار، اللہ دوزخ کی آگ سے حفاظت فرما، پناہ عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جہنم سے محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے۔ تو جو نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جو اطاعت کرے گا، اللہ کے راستے پر چلے گا، نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، لوگوں کی اصلاح کا کام کرے گا، شیطان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچائے گا، راتوں کو اٹھ کر روئے گا، معاملات صاف رکھے گا، حق ادا کرے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے گا، صاف اعلان ہوا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، جس کو خوف ہوگا کہ مجھے اللہ کے دربار میں جانا ہے، حساب دینا ہے، رات کی تنہائیوں میں جس کے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوگا اور ایک دم سے وہ سوچے گا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، جس کو گناہ کے لیے دعوت دی جائے گی اور اس کے دل سے پکار اٹھے گی کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ رک جائے گا۔ وہ جوان جس کو زمانہ اور ماحول اپنے فتنوں میں مبتلا کرنا چاہے گا اور اچانک اس کا دل پکارے گا کہ آج تو گناہ کر لے گا لیکن کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں تو کیسے حساب دے گا، اور وہ رک جائے گا۔ وہ عورت جس کو نافرمانی اور گناہ کے مواقع حاصل ہو اور اس کے بعد وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نافرمانی سے رک جائے، وہ بوڑھا جو معاملات کی صفائی، معاملات کی خرابی میں مبتلا ہو سکتا ہے، لوگوں کا حق دبا سکتا ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اختیار بھی ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر آج میں حق والے کا حق ماروں گا قیامت کے دن مجھ سے پوچھ ہوگی، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ حق ادا کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، شیطان کے شر سے بچاتا ہے، بے حیائی کے کام سے بچاتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے ایسے تمام لوگوں کا ٹھکانہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ سب لوگ جنت میں جائیں گے، ایسے سب لوگ خدا کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، 7 قسم کے لوگ ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی بیان فرمایا کہ اس کو کوئی عورت حسن و جمال والی، اونچے مقام والی گناہ کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہرگز میں گناہ کا کام نہیں کروں گا، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ جوانوں حدیث پاک پڑھو، قرآن مجید کی آیتیں پڑھو۔ کیوں بیان ہوا یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں؟ کیوں کھول کھول کر بیان کیا گیا کہ ایک عورت نے ان کو برے کام کی دعوت دی، اور عورت بھی کون؟ جو بہت بڑے منصبدار کی بیوی ہے، عزت والی ہے، مال والی ہے، اقتدار والی ہے، وہ گناہ کی طرف بلاتی ہے، بند کمرے میں، کوٹریوں میں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی لعنت ملامت کرنے والا نہیں،
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ارشاد ہوا کہ عورت ان کو تنہائی میں لے کر چلی گئی، دروازے اس نے بند کر دیے، اب پکارتی ہے کہ آؤ گناہ کی طرف، اور یوسف علیہ السلام پکارتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میرے پروردگار نے مجھ کو بہترین ٹھکانہ عطا کیا، میں کیوں بدکاری کا کام کروں، میں کیوں غلط راستے پر چلوں. تمام نوجوانوں کے لیے اسوہ یوسفی کو پیش کر کے تمام جوانوں کو قرآن نے یہ سبق دیا کہ جب تمہیں زمانہ اور ماحول اپنے فتنوں کی طرف بلائے تو تم بھی سنت یوسفی پر عمل کرتے ہوئے کہہ دو معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ میں ایسا برا کام کروں، میں تو حضور اکرم کی امت میں سے ہوں اور میں باحیا پیغمبر کا باحیا امتی ہوں. یہ آپ کا مزاج ہونا چاہیے، یہ آپ کا طریقہ ہونا چاہیے. شیطان جن جن کاموں کی طرف بلاتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور شیطان جو جال بچھاتا ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. شیطان ورغلائے گا، بہکائے گا، بری راہوں پر لے جائے گا، نئے جال بچھائے گا. آج دیکھ لیجئے شیطان کیسی تدبیریں کر رہا ہے. یہ موبائل کیسا مضبوط آلے شیطانیہ ہے، آلے شیطانیہ، موبائل شریف ہر ایک کی جیب میں موجود. کیسی بہترین ایجاد ہے موبائل. انسان اگر چاہتا تو اس سے کتنے بڑے کام لیتا. اگر کوئی انسان تہیہ کر لے کہ میں اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کو پھیلاؤں گا، میں اس کے ذریعے سے تعلیم میں آگے بڑھوں گا، دنیا بھر کی معلومات انٹرنیٹ پر موجود ہے. پڑھنے والے طلباء، ہمارے عصری تعلیم پانے والے بچے، ان کے لیے خزانہ ہے کہ وہ تحقیقات پڑھیں، ریسرچ پڑھیں، فلاں معاملے میں دنیا کے ماہرین نے کیا لکھا ہے، فلاں چیز کے بارے میں کیا بنیادی معلومات ہو سکتی ہے. ساری چیزیں نیٹ پر اپلوڈ ہیں، لیکن ہم وہ سب نہیں پڑھ رہے، ان میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں. دنیا بھر کی کتابیں انٹرنیٹ پر ہیں، کتنی عظیم ہمارے بزرگوں کی کتابیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں. کل تک جن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس جاتی تھیں، آج وہ کتابیں آسانی سے ہم کو میسر آ جاتی ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے جن لوگوں کو کتاب کا شوق ہے، مطالعے کا شوق ہے، جن کے دن رات کا مشغلہ علم میں اضافے کی فکر ہے، ان سے پوچھئے کہ جب انہیں کوئی نئی کتاب ملتی ہے تو کس قدر ان کو خوشی ہوتی ہے، کس قدر ان کو مسرت ہوتی ہے. کتاب اور علم سے محبت کرنے والے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے پناہ مطالعے کے شوقین تھے. آخر عمر میں نگاہ بہت کمزور ہو گئی تھی، قریب سے بھی نہیں پڑھ پاتے تھے، اور اخیر عمر میں مجھ سے کتاب پڑھوا کر سنتے تھے. حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا، 10 سال بھی بمشکل عمر تھی میری، لیکن ایک تربیت کا انداز تھا. ٹوٹا پھوٹا جو میں پڑھ پاتا تھا مجھ سے پڑھوا کر سنتے تھے، اخبار پڑھوا کر سنتے تھے، کتابیں پڑھوا کر سنتے تھے، اور تربیت کرتے تھے تاکہ کتاب کے مطالعے کا شوق پیدا ہو. اور کبھی حسرت سے کہتے تھے کہ اب آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، کتاب پڑھ نہیں پاتا ہوں، بہت تکلیف دل محسوس کرتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل اخیر عمر میں فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے، بہت ہی زبردست، عام طریقے پر ان کے زمانے میں نہیں ملتی تھی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ان کو وسعت بھی نہیں تھی، وہ کتابیں قرض پر قسط پر خریدا کرتے تھے، اور بہت ہی خودداری کی، عزت نفس کی زندگی ان کی تھی. اور وہ ایک درویش عالم کا بالکل سچا نمونہ تھے.
میں نے اللہ کے فضل سے ہمارے ملک کے بہت سے اکابرین سے ملاقات کی، بہت بزرگوں سے ملا، دنیا کے مختلف بزرگوں سے اکابرین سے ملنے کی عزت مجھے حاصل ہوئی۔ ہمارے ملک کے بڑے بڑے بزرگوں کو قریب سے دیکھنے، سفر و حضر میں دیکھنے، ان کو خلوت و جلوت میں دیکھنے کا موقع ملا، اور سب کی دعائیں اور ان کی محبتیں میرے لیے عظیم سرمایہ ہیں۔ لیکن میں اس بات کے اعتراف میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں نے اپنے لیے سب سے بہترین نمونہ اگر کسی کو پایا تو وہ میرے والد گرامی کی شخصیت تھی۔ میں نے جس طرح ان کو دین کی بے پناہ خدمت اور دین کے لیے بے پناہ تڑپ اور بے پناہ درویشی اور بے نیازی کی زندگی گزارتے ہوئے، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور میں نمازیں پڑھتے ہوئے اور اللہ سے مانگتے ہوئے اور بالکل بے ریا اور بے تصنع زندگی گزارتے ہوئے اور سنت نبوی کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر ایک کامل مرد مومن کا نمونہ اپنے آپ کو بناتے ہوئے دیکھا ہے، آج تک وہ نقش میرے دل پر قائم ہے، اور میں اسی کی کوشش کرتا ہوں کہ جو نمونہ ہمارے سامنے والد نے پیش کیا کم از کم اس کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن جب ان کا سامنا ہو تو یہ ہمیں ان کی شکایت سننے کا موقع نہ ملے کہ ہمارے راستے کو تم نے چھوڑ دیا۔ بہت ہی مخلص عالم دین اور کتابوں کی اور علم کے بڑے شوقین۔ مجھے یاد ہے فتح الباری چھپ کر آئی تھی، غالباً بیروت سے چھپی تھی، اب اچھی طرح مجھے یاد نہیں ہے، والد صاحب نے اس کو ڈاک سے خرید کے منگوایا تھا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب نگاہ ان کے بالکل کمزور ہو چکی تھی، پڑھ نہیں سکتے تھے۔ وہ جب ڈاک سے کتاب آئی اتنے خوش تھے وہ کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن چونکہ کتاب پڑھنے کی اب ان کے اندر سکت نہیں رہ گئی تھی، آنکھیں بہت کمزور ہو گئی تھی، تو والد صاحب نے فتح الباری کا وہ جو کتابوں کا بنڈل تھا، وہ کئی جلدیں 13-14 جلدیں، وہ کھلوا کر فتح الباری کو جلدیں کھولی، اس کے صفحے پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے جیسے کوئی شخص اپنی اولاد پر ہاتھ پھیرتا ہے، محبت سے سہلاتا ہے۔ یہ کتاب سے اور علم سے محبت کہ اب یہ کتاب میسر آ تو گئی لیکن پڑھنے کا موقع نہیں ہے، پڑھنے کا، اس کو دیکھ کر اس کو سمجھنے کا موقع نہیں ہے۔ تو کتنا بڑا ذخیرہ انٹرنیٹ پر موجود ہے کتابوں کا، نایاب کتابیں آج مل جاتی ہیں، لیکن اس کو پڑھنے کے بجائے، معلومات حاصل کرنے کے بجائے ہمارے جوان موبائل پر لایانی چیز، فضول چیز، بے حیائی کی چیزیں، فلمیں، یہاں تک کہ ننگی اور گندی فلمیں وہ دیکھ رہے ہیں، اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں، اپنے اوقات برباد کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں برباد کر رہے ہیں، راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، دن میں سوئے پڑے رہتے ہیں، نحوست کے ساتھ دن کا آغاز کرتے ہیں، اور راتوں کو اس طرح جاگنے کا مزاج بنا لیا مسلمانوں نے کہ ملک میں راتوں کو دیر تک جاگنا مسلمانوں کی قومی نشانی بن گئی، مسلمانوں کی قومی علامت بن گئی۔ ہمارے شہر میں آبادی منقسم ہے، آبادی بٹی ہوئی ہے، ندی کے اس پار غیر مسلم رہتے ہیں، ندی کے اس پار مسلمان رہتے ہیں، زیادہ بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، غیر مسلم بھائیوں کی آبادی کم ہے۔ لیکن میں اس بات کو بارہا دیکھ چکا، بہت رات کو سفر سے کبھی لوٹنے کا موقع ہوا، 2 بجے رات کو، 3 بجے رات کو، ہندوؤں کے علاقے میں، غیر مسلموں کے علاقے میں ایک آدمی بھی سڑک پر نہیں نظر آیا، لیکن مسلمانوں کے علاقے میں داخل ہوئے، ہوٹلیں آباد، لوگ جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، گلی کے نکڑوں پر بیٹھے ہیں، چوک چوراہوں پر بیٹھے ہیں، جوان موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، 10 جوان بیٹھے ہیں، موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب وہ قوم کر رہی ہے جس قوم سے زیادہ وقت کی قدر کرنے کی تلقین اور اس کا نظام دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، یہ وہ قوم کر رہی ہے۔ ہم سے زیادہ اوقات کو بہتر انداز میں گزارنے کا نظام کس کے پاس ہوگا؟
ہمارے لیے تو پورے دن کی ترتیب نمازوں کے ساتھ بنا دی گئی. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے نمازوں کو الگ الگ وقت میں رکھا، وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کی. اللہ اگر چاہتا تو کہہ دیتا صبح اٹھو ایک ساتھ 5 نماز پڑھ لو، اس کے بعد جو کرنا ہے کرتے رہو، رات تک کی چھٹی، یا دن بھر کام کرتے رہو، عشاء کے وقت لوٹ کے جاؤ ایک ساتھ 5 نماز پڑھ لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن 5 نماز 5 الگ الگ وقت میں، وقت کی پابندی کے ساتھ، اور وقت گزرنے کے بعد نماز قضا ہو جائے گی، یہ بتا دیا گیا. کیوں؟ تاکہ مسلمان اس بات کی تربیت پائے کہ اسے وقت کی پابندی کے ساتھ کاموں کو انجام دینا ہے. ایک تربیت ہے نماز، ایک تربیت ہے. نماز صرف عبادت نہیں ہے، افضل ترین عبادت کے ساتھ تربیت ہے. کیوں یہ حکم ہوا کہ نگاہ کو قیام کی جگہ رکھو، قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ رکھو، رکوع کی حالت میں قدموں کے درمیان رکھو، سجدے میں ناک پر رکھو، سلام پھیرتے ہوئے کندھوں پر رکھو، یہ سب حکم ہے نا. حالانکہ ہم لوگ عمل کرتے نہیں ہیں. ماشاءاللہ سلام بھی پھیرتے ہیں، ادھر پھیریں گے تو صف کے آخری کنارے تک دیکھیں گے، اور ادھر پھیریں گے تو ادھر صف کے آخری کنارے تک کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے. اور نماز میں نگاہ کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. جیب میں، اوپر کی جیب میں 5 روپے کا ڈالر رکھا ہوا ہے، رکوع میں جھکے تو ڈالر ذرا گر گیا، اور اس کو تو پیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، پیسے کو پیر ہوتے ہیں، تو ذرا چل کے وہ بازو کی طرف، بازو والے کی طرف جانے لگا، تو ہم نماز ہی میں کھانستے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ میرا ہے، دیکھنا بھی مت. بازو والے کو تنبیہ ہوتی، خبردار دیکھنا بھی مت، میرا ہے. یہ تو ہماری نماز ہے. دکان کا حساب نماز میں، مکان کا کے حالات نماز میں، سوچنے کا بہترین موقع نماز. اور شیطان بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی چیزیں یاد دلاتا ہے جو نماز کے علاوہ یاد ہی نہیں آتی، نماز میں یاد دلائے گا. اور ایسی غفلت والی نماز، کھڑے ہوئے ہیں نماز میں، پوری نماز ہو گئی، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پوری نماز 4 رکعت ہم نے پڑھ لی، لیکن پوری نماز میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا خیال تک نہیں آیا، اللہ کا دھیان ہی نہیں. بس خانہ پوری کے لیے رکوع بھی ہو رہا ہے، سجدے بھی ہو رہے ہیں. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کیا آج تک اتنے لمبے عرصے سے جب سے نماز پڑھ رہے ہیں کبھی 2 رکعت نماز بھی ہم نے ایسی پڑھی ہے جس میں اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہ آیا ہو. غور کیجئے، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے. امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں تو رکوع میں، جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں تو رکوع سے اٹھ گئے، پوری نماز امام کے پیچھے ہو گئی، اور ہمارا خیال کہیں اور. مدرسہ ابو بکر صدیق کی مسجد میں نیت باندھ رہے ہیں، ہمارا دل بازار میں اٹکا ہوا، جسم یہاں ہے دل وہاں ہے. اور غفلت کی وجہ سے نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا تلاوت ہو رہی ہے، خیال ہی نہیں. نماز کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پوچھئے کہ امام صاحب نے مغرب کی نماز میں کون سی سورت پڑھائی تھی، کون سی سورت تلاوت کی تھی، یاد ہی نہیں. اتنے خیالات ہیں نماز میں کہ آئے امام کے ساتھ شریک ہوئے، 1-2 رکعت چھوٹ گئی. اب جب اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو یاد ہی نہیں ہے کہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی کہ 2 رکعت پڑھی. اب پریشان کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے. تو مسلمان بھی تو ماشاءاللہ عقل مندوں کا امام ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ جو میرا پڑوسی ہے بازو میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی تو میرے ساتھی آیا تھا، یہ جتنی پڑھے گا اتنی میں بھی پڑھ لوں گا. راستہ تو ہم لوگ خوب نکالتے ہیں، یہ جتنی پڑھے گا میں بھی پڑھ لوں گا.
مصیبت اس وقت ہوتی ہے جب بازو والا بھی یہی سوچتا ہے کہ یہ جتنی پڑھے گا اتنی میں پڑھوں گا، تو پھر دونوں کھڑے رہتے ہیں، لمبی رکعت چلتی رہتی ہے، ایک سورہ بقرہ پڑھتا ہے، ایک سورہ آل عمران پڑھتا ہے، نہ یہ رکوع کرے نہ وہ رکوع کرے، دونوں انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ جھکے تو میں جھکوں۔ یہ جو ہماری نمازیں ہیں غفلت والی، یہ اللہ کے ہاں کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن میں کہا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مسلمان کامیاب ہوں گے جو نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، دھیان سے نماز پڑھنے والے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان نمازیوں کی ہلاکت کی بات فرمائی ہے جو نماز سے غافل ہوتے ہیں، بے نمازی نہیں، نمازی مگر غافل نمازی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اچھی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے میرے بھائیوں، نماز سیکھیے، نماز کا ظاہر و باطن اچھا بنائیے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو نماز عبادت بھی ہے اور نماز تربیت ہے، سکھایا جاتا ہے کہ آنکھ کو قابو میں رکھو، جیسے نماز کی حالت میں قیام میں سجدے کی جگہ دیکھتے ہو، رکوع میں قدموں کے درمیان دیکھتے ہو، جیسے نماز میں بات نہیں کرتے ہو، اللہ کے ذکر تلاوت کے علاوہ کوئی چیز زبان سے نہیں کہتے ہو، اسی طرح جب نماز سے باہر نکلو تو صرف ان چیزوں کو دیکھو جنہیں دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور صرف وہ چیزیں اپنی زبان سے کہو جن کا کہنا حلال ہے۔ کوئی غلط جملہ، کوئی غلط لفظ آپ کی زبان سے نہ نکلے، گالی کا کوئی جملہ آپ کی زبان سے نہ نکلے، کسی کے بارے میں کوئی غیبت آپ کی زبان سے نہ نکلے۔ افسوس، مسلمانوں کی حالت پر افسوس ہے۔ ابھی الیکشن کا زمانہ گزرا، مسلمانوں کی حالت یہ ہے، اسٹیج لگا لگا کر لوگوں کی غیبتیں بیان کرتے ہیں، برائیاں بیان کرتے ہیں۔ آپ بھی مسلمان بھائی جا جا کے سنتے ہیں، غیبت سننا بھی حرام، غیبت کرنا بھی حرام۔ مجھے تو یہ سن کر حد درجہ تکلیف ہوئی کہ آپ کے اس بستی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 16-17 سال کے جوانوں کو، 15 سال کے جوانوں کو 9ویں پڑھ رہے ہیں، ان کو سیاسی لوگوں نے لگا دیا مرد آباد زندہ باد، اس کی حمایت کرو، اس کی مخالفت کرو، اور آپ ہیں کہ اپنی اولاد سے غافل، دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ کہاں جا کر وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، او سیاست دانوں، کم سے کم معصوم بچوں پر تو ترس کھاؤ، ان کو کہاں غیبت میں، الزام تراشی میں، گالی گلوچ میں اور ایک دوسرے کی دشمنی میں لگا رہے ہو۔ یہ کچے معصوم ذہن ہیں، آج دشمنی سیکھ لیں گے تو زندگی کے آخری حصے تک دشمنی ہی کرتے رہیں گے۔ سیاست کو سیاست رہنے دو، سیاست کو تجارت نہ بناؤ، سیاست کو ملت کی تباہی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی ملت کو داؤ پر نہ لگاؤ۔ وہ بچے جو ابھی ووٹ نہیں دینے کی جن کی عمر آئی، آپ نے ان کو لگا دیا زندہ آباد مرد آباد۔ اور یہ ہمارے بچے جوان، ان کو بھی اتنی عقل نہیں ہے کہ جو جیت کر جائے گا وہ اپنی تجوری بھرے گا، وہ اپنی جیب بھرے گا۔ جو سیاست میں آج کل لوگ جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ 2-4 نیک ہوتے ہیں، لیکن جو عام طریقے پر جاتے ہیں ان کا مقصد کیا خدمت ہے؟ سیاست میں جو لوگ جاتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، وہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے خادم خلق بننے کے لیے جاتے ہیں، یا اڈانی امبانی کی طرح مالدار بننے کے لیے جاتے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ عام طریقے پر پیسہ مقصد ہے، منصب مقصد ہے، کوئی خدمت مقصد نہیں ہے، صرف پیسہ، صرف مال، صرف عہدہ، یہ مقصد ہے۔ اور چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جو آ رہا ہے آنے دو، حلال آئے کہ حرام آئے، ناجائز آئے کہ جائز آئے، سب آنے دو۔ وہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں ایک بابا ہیں بڑے مشہور، بابا رام دیو، پہچانتے ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں بہت مشہور بابا ہیں بیچارے،
ہاں اتنے بیچارے ہیں کہ پوری قوم کو ماشاء اللہ بیوقوف بنا بنا کے جیب بھر رہے ہیں، یوگا سکھاتے ہیں اور ایسے ایسے کرتب دکھاتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ خیر ان پہ مجھ کو کچھ کہنا نہیں ہے، وہ ہیں بابا رام دیو۔ مسلمانوں میں ان کے مقابلے پر بہت سے بابا آن دیو بن گئے ہیں۔ یہ آن دیو وہ ہیں جو کہتے ہیں آنے دو آنے دو، جو آ رہا ہے آنے دو، اسی لیے میں نے ان کا نام رکھا ہے بابا آن دیو۔ تو ادھر رام دیو ہیں، ادھر آن دیو ہیں، آنے دو، جو آ رہا ہے آنے دو۔ اور ہماری قوم ہے کہ بیوقوف بن رہی ہے، تجارت، سیاست کے نام پہ تجارت ہو رہی ہے اور ہمیں زندہ باد مرد آباد۔ عجیب، الیکشن کے زمانے میں جو جس پارٹی کا ہوتا ہے اپنے امیدوار کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتا ہے کہ اگر اس کو مرتب کر دیا جائے تو پوری کتاب المناقب چھپ جائے گی، فضائل کی کتاب، فضائل اعمال سے موٹی جلد چھپ جائے گی۔ اتنی تعریف، اتنی صفات، ایسا لگتا ہے کہ بالکل خلافت راشدہ کا نمونہ قائم ہونے والا ہے، ایسی تعریف۔ اس پر مجھ کو ایک دلچسپ قصہ یاد آیا، سن لیجیے۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، بازار لگتے تھے تو بازار میں کچھ لوگ اونچی آواز والے اور اچھا بولنے والے کھڑے رہتے تھے۔ جب کوئی آدمی جاتا تھا اور کوئی چیز اس کو بیچنی ہوتی تھی تو ان کی خدمات حاصل کرتا تھا، کچھ پیسے ان کو دیتا تھا، وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور جو چیز ہوتی تھی، جانور ہو، سامان ہو، کپڑا ہو، اس کی فضیلت بیان کرتے تھے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، تو چیز جلدی بک جاتی تھی، ان کو تھوڑا پیسہ مل جاتا تھا اور بیچنے والے کا کام بن جاتا تھا۔ ایک صاحب کے ہاں ایک گدھا تھا، بہت پریشان کرتا تھا اور بہت سارے اس میں خرابیاں، عیوب بھی تھے۔ وہ پریشان ہو کے بیچارے نے سوچا کہ بیچ دوں، بازار میں لے کر گیا تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، لنگڑا گدھا، بیکار گدھا کون خریدتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم کو اس کو بیچنا ہی ہے تو فلاں آدمی ہے بازار میں، اس کی زبان اتنی تیز ہے کہ جو چیز وہ بیچنے کے لیے لے کر کھڑا ہوتا ہے چند منٹ میں بک جاتی ہے، زبان کی ایسی مہارت حاصل ہے، اس کی خدمات حاصل کیجیے۔ چنانچہ اس نے پکڑا اس کو، کہا کہ یہ بکوا دو۔ اس نے کہا جتنے میں بکے گا آدھا پیسہ میرا آدھا تمہارا۔ ٹھیک ہے چلیے۔ گدھا ٹھکانے لگانا تھا، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اب اس نے فضائل بیان کرنا شروع کیے، گدھا لے کر کھڑا ہوا اور گدھے کی فضیلتیں، اس کی خوبیاں، اس کی صفات اتنے بہترین انداز میں اس نے خوبیاں بیان کی اور اس مریل گدھے کی اتنی خوبیاں بیان کی کہ جو بیچنے آیا تھا جب اس نے سنا تو کہنے لگا کہ بابا جب اس گدھے میں اتنی خوبیاں ہیں تو یہ مجھے کو واپس دے دو، میں بیچنا نہیں چاہتا، اتنی خوبیوں والا گدھا میں کیوں بیچوں؟ یہی حالت ہمارے الیکشنی امیدواروں کی ہوتی ہے، مریل ہوں، ناتواں ہوں، کسی کام کے نہ ہوں، لیکن ایسے فضائل بیان کیے جائیں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آتے ہی بس خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی۔ اور بعض پارٹیاں ہیں جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مسلمان تو ہمارے غلام ہیں، مسلمانوں کو تو ہم ہی کو ووٹ دینا ہے، اور مسلمان ہم کو چھوڑ کے جائیں گے کہاں، ان کو تو یہیں آنا ہے۔ وہ بیچارے گلاب کے پھول والے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو ہماری ہی کنونسنگ کرنی چاہیے، اور ہم مسلمان بھی اتنے سادہ لوگ ہیں کہ ذرا مسکرا کے کوئی بول دیتا ہے، ذرا کوئی ہمارے گھر ایک دفعہ آ جاتا ہے تو ہم ڈھول طبلہ لے کے اس کی کنونسنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ مجھے آپ سے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو اس ملک میں باعزت طریقے سے جینا ہے تو اپنے اندر صحیح سیاسی شعور پیدا کیجیے، اور جو لوگ آپ کو چوسنے والے ہیں، آپ کو دبانے والے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں، ان کو آپ نظر انداز کیجیے،
جو صحیح لوگ کسی بھی پارٹی کے ہوں، کسی بھی جماعت کے ہوں، جو قوم کا بھلا کر سکتے ہوں، ان کو آگے لائیے، شریف لوگوں کو انتخابات میں کھڑا کیجیے، اور یہ مزاج مت بنائیے کہ بس ہم اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، سب کو جھونک دیں اور سب کو سیاسی ذہن والا بنا دیں، اور وہ دشمنی اور رقابت اور ایک دوسرے سے بغض کے راستے پر چل پڑیں، اس سے قوم تباہ ہوگی۔ خیر، جو بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ، جو میں تفصیل سے آپ سے بیان کر رہا ہوں، کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو غلط راستے پر لے جائے، زبان کے گناہ کروائے، نگاہ کے گناہ کروائے، وقت ضائع کروائے۔ یہ سب گناہ شیطان کروانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کر رکھو۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہمارے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، کیا غلطیاں ہیں، کیا قصور ہیں، زبان ہماری کیسی ہے، نگاہ کا دیکھنا کیسا ہے، کانوں کا سننا کیسا ہے، ہمارے دل دماغ میں کیا خیالات ہیں، نماز ہم کتنی پڑھتے ہیں، عبادت کتنی کرتے ہیں، تلاوت کتنی کرتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، آج مسلمانوں کے پاس اپنی اولاد سے گفتگو کرنے کا، ماں باپ سے گفتگو کرنے کا، بیوی سے گفتگو کرنے کا، دوستوں سے بات چیت کرنے کا موقع ہے، مگر قرآن کی تلاوت کر کے اللہ سے گفتگو کا موقع نہیں ہے، اللہ سے بات چیت کا موقع نہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں؟ کتنے لوگ ہیں؟ غور کیجئے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اللہ کا کلام پڑھتے ہوں؟ ہمارے پاس کام بھی زیادہ نہیں ہے، مشغولیت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تلاوت اور عبادت میں ہمارا وقت نہیں صرف ہوتا۔ اپنی غلطیوں کو جانچیے اور اپنی غلطیوں کو سدھاریے، یہی ہے اصلاح معاشرہ۔ پہلے اپنی ذات پر محنت کیجیے، دوسروں پر انگلی اٹھانے سے کام نہیں چلے گا، پہلے خود اپنے آپ کو سدھاریے، اپنی اصلاح کی فکر کیجیے، پھر دوسروں کی اصلاح کی فکر کیجیے، تھوڑا وقت دوسروں کی اصلاح کے لیے خرچ کیجیے۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی کو مضبوط بنائیے۔ آپ کے اس بستی میں اصلاح معاشرہ کمیٹی مولانا شریف صاحب جو اس مدرسے کے بھی ذمہ دار ہیں، ان کے ذریعے، اور بہت سارے ہمارے دوسرے بھائی ہیں، ان کے ذریعے کمیٹی قائم ہوئی ہے، اس کو مضبوط بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ جو کام بتائے گئے ہیں ان کاموں کو انجام دیجیے، اور سب سے زیادہ وقت اپنی اصلاح پر خرچ کیجیے۔ جو گھروں میں ہمارے معاملات ہیں ان کو درست کیجیے۔ بہت بڑا مسئلہ ہمارے گھروں کے بگڑتے ہوئے نظام کا ہے، خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے، ماں باپ کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہے، یا اتنا بیوی کی ایسی اطاعت ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ بیوی کے علاوہ اب کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیاری نہیں۔ بیوی کا ایسا روب و دبدبا ہے ماشاءاللہ بعض گھروں میں کہ وہ کہتی ہے بیٹھ جاؤ تو شوہر لیٹ جاتا ہے، وہ کہتی ہے بیٹھ جاؤ تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ ایسے فرما بردار قسم کے شوہر ملتے ہیں۔ پہلے صرف فرما بردار اولادیں ہوا کرتی تھیں، اب ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے فرما بردار شوہر۔ بہت بیچارے فرما برداری کرنے والے، حکم ماننے والے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سنایا تھا کہ کسی تنظیم نے سروے کیا، 1000 گھروں میں خط لکھا کہ آپ کے گھر میں آپ کی حکومت ہے یا آپ کی بیوی کی حکومت ہے، جواب دیجیے۔ تو اکثر لوگوں نے اس کا جواب دینا، اس واہیات سوال کا جواب دینا پسند ہی نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے جواب دیا تو اس میں لکھ کر دیا صاف صاف بالکل ایمانداری سے کہ ہمارے گھر میں تو بیوی کی حکومت ہے۔ ایک شخص بس صرف تھے، ایک آدمی، جنہوں نے یہ لکھا کہ
ہمارے گھر میں الحمدللہ ہماری حکومت ہے، میری حکومت، تو وہ جنہوں نے سروے کیا تھا تنظیم والے، وہ سب پہنچ گئے پھول ہار لے کے کہ 1000 لوگوں میں ایک خوش نصیب ایسا نکلا تو اس کا اعزاز کرنا چاہیے۔ تو پھول ہار بھی کیا گیا، بڑی عزت و تکریم کے ساتھ یہ لوگ پیش آئے، پھر کہنے لگے کہ چونکہ آپ بڑے خوش نصیب آدمی ہیں اس لیے ہم آپ کا اعزاز کرنا چاہتے ہیں، ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو ہم ایوارڈ دیں گے، آپ کی خدمت میں سپاسنامہ پیش کریں گے، تو آپ ضرور تشریف لائیے، فلاں فلاں تاریخ کو جلسہ ہوگا، آپ آ سکیں گے نا؟ تو اس بیچارے نے بڑی معصومیت سے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، میں اندر سے اجازت لے کے بتا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ حکومت تھی ان کی، اندر سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں۔ تو کہیں بیجا اطاعت ہے، کہیں بیوی کے ساتھ برا سلوک ہے، کہیں بچوں کی تربیت پر دھیان نہیں ہے، کہیں نندوں اور بھاوجوں کی لڑائیاں ہیں، کہیں ساس اور بہو کی لڑائی ہے، اور یہ ساس اور بہو کی لڑائی تو ماشاءاللہ تیسری عالمی جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ساس اور بہو کی لڑائی بہت ارمان سے، بڑے چاؤ سے شادی کر کے لاتے ہیں، اور سب سے بڑا اس میں کردار ماں کا ہوتا ہے۔ بچے کے لیے دلہن لانی ہے، گھر کے لیے بہو لانی ہے، یہاں دیکھیں گی، وہاں دیکھیں گی، وہاں دیکھیں گی، پھر بڑی تمنا اور ارمانوں سے نکاح کر کے لائیں گی، اور شادی کو ابھی 10 دن نہیں گزریں گے کہ ماں محض سوال لے گی کہ یہ جو بہو ہے اس کو ہم اتنے چاؤ سے لے کے آئے تھے، کمبخت بڑی نکمی نکلی، اور یہ تو بچے کو ہم سے ہتھیانا چاہتی ہے، بیٹے پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، میں چلنے نہیں دوں گی، میں نے بچے کو جنم دیا ہے، میں نے پالا ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے، میں نے اس کے لیے اتنی محنت کی ہے، یہ 2 دن سے آ گئی ہے، اپنا حق جتاتی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اور بہو بھی تو ماشاءاللہ کوئی خلفائے راشدین کے زمانے کی ہوتی نہیں ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ اچھا ساس اماں آپ جو کہہ رہی ہیں تو آپ کا بھی مقابلہ کس سے ہے آپ کو پتہ چل جائے گا، چلیے لگی میری آپ کی شرط، کون جیتتا ہے؟ اب ادھر سے بھی وار ہیں، ادھر سے بھی وار، ادھر سے پستول چلے گا تو ادھر سے کلاشن کوف چلے گی، ادھر سے اگر گولی آئے گی ادھر سے توپ کا گولہ جائے گا۔ ماشاءاللہ اس لڑائی میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ تنہا آدمی شہید ہوتا ہے، وہ بیچارہ دونوں طرف سے پستا رہتا ہے، ماں کی طرف جھکے تو بیوی ناراض، بیوی کی طرف جھکے تو ماں ناراض، ادھر جائے تو بیوی کی برائی سنے، ادھر آئے تو ماں کی برائی سنے، وہ سن سن کے پورا پکا پیور سنی مسلمان بن جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے عام طور سے ہمارے گھروں میں یہ ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ اس پہ ہنسی آ رہی ہے، جو لوگ اس مرحلے سے گزرتے ہیں وہ تو نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے بیچارے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا کرتے تھے کہ شادی ہو جائے، اب وہ لوگ سب 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں کہ غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے۔ آپ لوگ تو ہنس رہے ہیں ماشاءاللہ، جو اس مرحلے سے گزرتے ہیں وہی اس کا لطف و ذائقہ جانتے ہیں۔ پس جاتا ہے آدمی، بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت سارے کاروباری لوگ اتنے ذہنی طور سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ کاروبار نہیں کر پاتے، پڑھانے والے اچھی طرح پڑھا نہیں پاتے۔ جب تک گھر کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا انسان باہر بڑی خدمت نہیں انجام دے پائے گا۔ گھر کا سکون اصل ہے، لیکن ہمارے گھروں میں یہ مصیبت ہے، تربیت نہیں ہوتی، اقتدار کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کسی گھر کے دروازے پر کوئی فقیر آیا، مانگا اس نے، ساس تھی اس نے کہہ دیا جاؤ بابا معاف کرو کچھ ہے نہیں، وہ آگے بڑھ گیا، ذرا آگے گیا تھا بہو نے آواز دیا بابا ادھر آؤ ادھر آؤ، اس نے سمجھا کہ شاید بیچاری بڑی نیک خصلت ہے اور سخی ہے، وہ تو بوڑھی ہو گئی ہے، بڈھی کنجوس ہے، لیکن یہ جو جوان ہے یہ کچھ دینے والی ہے اس لیے بلا رہی ہے۔ واپس چلا آیا، بڑی امید سے آیا کہ کچھ ملے گا۔ جب گھر کے دروازے پہ پہنچا تو بہو نے بھی بڑی کمال معصومیت سے کہا کہ بابا معاف کرو، تو بہت غصے میں آ گیا فقیر،
کہ کمبخت میں تو پہلے ہی چلا گیا تھا، ایک دفعہ کہہ دیا گیا میں چلا گیا، کیوں مجھ کو دوبارہ واپس بلایا گیا اور پھر کہا جا رہا ہے کہ بابا معاف کرو؟ تو بہو نے کہا اصل بات یہ ہے کہ گھر کی مالکن ساس نہیں ہے، میں ہوں، اس لیے میں کہوں گی کہ بابا معاف کرو۔ یہ تو ملکیت کا جھگڑا ہے نا، اقتدار کی لڑائی ہے، میں مالک کے یہ مالک، اور اس مالک کے چکر میں وہ بیچارہ جو عبد المالک ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے گھروں کے نظام کو اچھا بنائیے، محبت بھرا ماحول قائم کیجیے، بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک برتیے، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ بہترین اکرام کا معاملہ کیجیے، توازن قائم رکھ کر چلیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کسی نے پرچی بھیجی ہے کہ میں ایک بہت ہی اہم ملکی مسئلے کے سلسلے میں بھی آپ کو کچھ ضروری باتیں کہہ دوں۔ وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، اس لیے میں صرف چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ NRC کا ملک میں لایا جا رہا ہے، یہ بہت ہی سنگین چیز ہے، مسلمانوں کو اس خطرے کو سمجھ لینا چاہیے۔ NRC یعنی نیشنل پاپولیشن رجسٹر، یہ ایک رجسٹر ہے جس میں ملک کے شہریوں کا نام درج ہوتا ہے، اور اس بات سے یہ ثبوت ملتا ہے اس میں نام کے درج کرنے سے کہ یہ اسی ملک کا باشندہ ہے، اسی ملک کا شہری ہے، ناگرک ہے۔ NRC یہ آسام میں لاگو کیا گیا اور 7 سال لگے، 1600 کروڑ خرچ ہوئے، 55,000 سرکاری ملازمین کو ان کی ملازمت سے ہٹا کر وہاں لگایا گیا، اور یہ کہا گیا تھا کہ 1,20,00,000 لوگ دوسرے ملک کے وہاں گھسے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے یہ رجسٹر بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اس ساری محنت کے بعد صرف 19 لاکھ لوگ باہر ہیں، اس میں سے بھی 12 لاکھ سے زیادہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، مسلمان اس میں تھوڑے ہیں، حالانکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلمان دوسرے ملک سے آ کر بس گئے ہیں۔ اب اس NRC کو جو آسام میں لاگو کی جا چکی، پورے ملک میں لاگو کیے جانے کے بعد گورنمنٹ نے کہی ہے، اور اس سلسلے میں جنوری 2019 میں ایک بل، ایک مسودہ قانون کا پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں، سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل، یعنی شہریت ترمیمی بل۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو دوسرے ملک سے، کسی بھی ملک سے، چین سے، جاپان سے، ترکستان سے، کہیں سے بھی 1971 کے بعد جو ہندو، جو جینی، جو پارسی، جو بدھسٹ آئے ہیں، ان کو ہم ضروری کارروائی کے بعد اس ملک کی شہریت دیں گے، لیکن اس میں کہیں بھی مسلمان کا نام نہیں ہے۔ اور گورنمنٹ کے بڑے بڑے وزیر اور خاص طریقے پر وزیر داخلہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ NRC ہم لاگو کریں گے، اور اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہب کے ماننے والے ان کو ہم شہریت دیں گے، مسلمان کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ مسلمانوں کو آنے والے وقت میں کاغذات کے تیار نہ ہونے کی وجہ سے سخت ترین دشواری ہو سکتی ہے، ہمیں اپنے کاغذات درست رکھنے چاہیے۔ 23 قسم کے کاغذات ہیں جن میں سے زیادہ کاغذ ہمیں جمع کرنا چاہیے، ابھی سے تیاری کرنی چاہیے، اور ناموں کو درست کروانا چاہیے۔ بہت سارے مسلمان بھائیوں کے نام درست لکھے ہوئے نہیں ہیں، پین کارڈ میں کچھ ہے، آدھار کارڈ میں کچھ ہے، اور پاسپورٹ پر کچھ اور ہے، جنم داخلے پر کچھ اور ہے، LC پر کچھ اور ہے۔ یہ ناموں کا فرق، یہ اسپیلنگ کی مسٹیک، یہ بھی درد سر بنے گی، اس لیے کہ اس کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی دوسرا ہے، یہ کاغذ والا دوسرا ہے، اور کمپیوٹر میں جب وہ دونوں کاغذ ڈالے جائیں گے تو کمپیوٹر معمولی فرق کی وجہ سے بھی اس کاغذ کو ریجیکٹ کر دے گا۔ ہم لوگ غفلت میں رہ جائیں گے اور زمانہ قیامت کی چال چل جائے گا۔
اس لیے ابھی سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کاغذ جمع کیجئے، اور جو علماء ہیں، جو امام ہیں، وہ اپنی مسجدوں میں اعلان کریں۔ میں نے اس پر تفصیلی مضمون لکھا ہے، اس میں تعارف بھی کرایا ہے، جو مصیبت آ رہی ہے اس کے بارے میں پوری تفصیل لکھ دی ہے، کاغذات کی فہرست دی ہے، جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی میں نے لکھ دیے ہیں۔ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے، مسلمان تنظیموں کو، NGOs کو کیا کرنا چاہیے، یہ سب باتیں میں نے اس میں لکھ دی ہیں۔ وہ مضمون آپ حاصل کیجئے، واٹس ایپ پر بھی آپ کو مل سکتا ہے، جو علماء ہیں ان سے آپ لیجئے، اور جمعہ میں وہ پڑھ کر سنایا جائے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ کون سی قیامت آنے والی ہے۔ ابھی تو ہم بالکل غافل بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے مسلمان بھائی جذباتی قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ NRC کا ہم بائیکاٹ کر دیں گے، NRC لاگو نہیں ہونے دیں گے۔ عقل سے کام لیجئے، جس طرح گورنمنٹ کے ارادے جس طرز کے ہیں وہ ضد کر کے NRC لاگو کرے گی، اور دوسری قوموں اور مذاہب کے ماننے والوں کو اس کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان زیادہ سے زیادہ نقصان ہم مسلمانوں کا ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے، مرکزی حکومت نے اسٹیٹ گورنمنٹ کو، صوبائی حکومتوں کو، ہر صوبے کی گورنمنٹ کو آدیش جاری کیا ہے، حکم نامہ بھیجا ہے، سرکولر بھیجا ہے کہ آپ اپنی اسٹیٹ میں، اپنے صوبے میں آپ عارضی قید خانہ بنائیے، عارضی جیل خانہ بنائیے۔ یہ عارضی جیل خانہ کیوں بنوایا جا رہا ہے؟ آسام میں ہزاروں لوگ جو NRC سے باہر رہ گئے ہیں ان کو جیل خانوں میں ڈال دیا گیا ہے، عارضی جیلوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں، مسلمان بھی اس میں ہیں، غیر مسلم بھی اس میں ہیں۔ اب ملک کی مختلف ریاستوں میں جو جیل خانے عارضی بنیں گے اس میں انہی لوگوں کو رکھا جائے گا جو NRC سے باہر رہ جائیں گے۔ اس لیے غفلت میں مت رہیے، پوری تیاری کیجئے، اگرچہ کہ ہم اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، مسلم جماعتوں اور تنظیموں سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ اس معاملے کو قانونی اعتبار سے روکنے کی کوشش کریں، اور جو زور لگایا جا سکتا ہے کورٹ کی سطح پر، قانون کے ذریعے، لیگلی طرز پر، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کو ذہن میں رکھیے کہ خدا نخواستہ اگر یہ معاملہ آ گیا اور ہمارے پاس کاغذات تیار نہ رہے تو پھر بہت بڑی مشکل ہوگی۔ اس لیے ابھی سے کاغذات جمع کیجیے، اور جتنے پرانے سے پرانے کاغذ آپ نکلوا سکتے ہیں اس کو نکلوا لیجیے۔ باپ دادا کا جنم داخلہ ہو، زمین جائیداد کا کوئی کاغذ ہو، والد یا دادا کی موت کا سرٹیفکیٹ ہو، وہ نکلوائیے، اور ایسے کاغذات جن کی بنیاد پر آپ یہ ثابت کر سکیں کہ 1971 سے پہلے بھی آپ یا آپ کے باپ دادا اس ملک میں تھے، ایسے کاغذات آپ نکالیے۔ اگر 1955 کے ایکٹ کے مطابق NRC لاگو کی گئی تو اس میں سہولت ہوگی۔ 1987 تک گنجائش ہے کہ 1987 تک جو لوگ پیدا ہوئے ان کے پاس اگر کاغذ ہے، کوئی بھی کاغذ ہے، تو مانا جائے گا کہ وہ اس ملک کے شہری ہیں۔ لیکن اگر آسام کے طرز پر NRC آئے گی تو 1971 سے پہلے ہم کو اس ملک میں اپنا ہونا ثابت کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس کی باریکیوں کو علماء سے سمجھ لیجئے اور اس کے مطابق اپنے اپنے کاغذات درست کرائیے، کرائیں گے انشاءاللہ، اور لوگوں تک بھی بات پہنچائیے۔ بہت ضروری بات ہے، بہت اہم بات ہے، اور اس میں غفلت کرنا بہت بڑے نقصان کا اور بڑے درد سر کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ تمام حضرات اس چیز کی طرف توجہ دیں۔ یہاں جو علماء ہیں، جو اصلاح معاشرہ کمیٹی کے حضرات ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کی کوشش کریں کہ یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی اس بستی میں محنت کرنے والے علماء ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی اس بستی میں دین اور علم سے محبت کرنے والے جوان ہیں جو محنت سے دین کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ آج آپ کے یہاں کے بعض نوجوانوں سے
مل کر ان کے جذبے کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس بستی میں، اس گاؤں میں اس جذبے کے لوگ ہیں، سمجھدار، پڑھے لکھے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ہاں ٹیچرز کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ لوگ مل جل کر دینی کاموں کو، اصلاحی کاموں کو آگے بڑھائیے۔ آج کا یہ جلسہ جن علماء نے رکھا، جن جوانوں نے اس میں ساتھ دیا، جنہوں نے بڑی محنت کی، جنہوں نے مختلف قسم کے انتظامات کیے، دل سے دعا ہے کہ اللہ ان سب حضرات کو دنیا میں اور آخرت میں اجر عطا فرمائے اور دونوں جہانوں میں ان کو خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔